اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران شنو رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ماہانہ ہاروسکوپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے برج اسد کے اوپر۔ لیو خواتین و حضرات کا اکتوبر کا مہینہ 2025 کیسا گزرے گا اور اکتوبر 2025 کون سی تبدیلیاں لے کر آئے گا اور کون سی چینجنگز ہوتی نظر آئیں گی۔ لیو زوڈیکل سائن کا یہ مہینہ بہت پازیٹیو ہونے والا ہے، بہت چیزیں بہتر ہوں گی، بہت سارے معاملات کے اوپر بہتری آئے گی اور اس دوران امید واسق ہے کہ آپ مالی طور پر بھی اور ریلیشنز کے اندر بھی بہت بہتری پائیں گے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت خوشیاں لے کر آئے گا، آپ کے لیے ایک سازگار منظرنامے کی جانب بڑھتا نظر آئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اوورآل بتاتا چلوں کہ یہاں پہ سورج اور زحل مل کر لیو سائن کو برج اسد خواتین و حضرات کو فوائد دیتا نظر آئے گا اور چیزیں بہت بہتر ہوں گی، مگر یہاں پہ تھوڑا سا مارس کی نیگیٹیوٹی آپ کو پرابلم کر سکتی ہے۔ مارس کی نوسط کی وجہ سے کچھ معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو اس دوران کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اور امید واسق ہے کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کے اوپر مثبت اثرات ڈالتا نظر آئے گا اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر ہاؤس کے اوپر۔ کیریئر ہاؤس کے اوپر دیکھا جائے تو سازگار ہے، تاہم 9 اکتوبر سے شروع ہونے والی وینس کی یہ مومنٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا کمزور، یعنی کہ اس کے کچھ پازیٹیو اثرات کے ساتھ کچھ نیگیٹیو انرجیز بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ تو لیو خواتین و حضرات کو چاہیے کہ اپنے چاروں اطراف غور و فکر سے رہیں، ایکٹیو رہیں اور مثبت توانائیوں کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئے، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اگر آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہونا اور محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کے لیے کامیابی لے کر آ سکتا ہے اور کافی سارے معاملات کے اوپر آپ کو بہتری ملنے کے چانسز ہیں۔ تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے اور اس وقت آگے بڑھنے کا یہ وقت ہے اور آگے بڑھنا آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا نظر آئے گا۔ اچھا، اس وقت میں آپ کے جو دوسرے کام ہیں آپ بہت تیزی سے کرتے نظر آئیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں ہوتی نظر آئیں گے اور معاملات بہتر ہوں گے۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کوئی کسی قسم کا آپ کو خطرہ مول نہیں لینا ہے، چاہے وہ کوئی نیا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ کوئی نیا کام ہے، تو وہاں پہ آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر کوئی بھی جو ہے نا خطرے کو مول نہیں لینا چاہیے، کہ ورنہ پھر کچھ ایشوز بن سکتے ہیں، کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی مشکلات ہوں گی، مگر اگر آپ سمجھداری سے کام لیں گے تو یقیناً وہاں سے آپ کو کامیابی ملے گی اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی کاروبار کے اوپر، بزنس کے اوپر۔ خاص طور پر مون سائن کے جو لیوز ہیں ان کے کاروبار کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ان کی سیلریز لیٹ ہو جائیں، ان کی ادائیگیوں میں تاخیر کا سامنا ہو اور اس میں کچھ ترسیل زر کے اندر بھی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے کی پلیس کے اوپر غلط مواصلات ہو سکتی ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کی لیے مس مینجمنٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی چیزوں کے اوپر جدت لے کر آتے ہیں، اپنی مصنوعات کے اوپر ورک کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کی ساکھ برقرار رہے گی، آپ کو اپنے کسٹمرز کو اپنی چیزوں کو بہتر رکھنے میں، بیلنسڈ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں اور کیا سرائیوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا سرائیوں کے اوپر توجہ کرنا کچھ مسائل کریٹ کر سکتا ہے، کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد غیر یقینی صورتحال کے باوجود جو ہے آپ اپنے کاروبار سے، اپنی بزنس سے، جس جگہ پہ آپ پارٹنرز ہیں یا کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ شیئرز ہولڈرز ہیں، وہاں پہ آپ کو کامیابی ملتی نظر آئے گی، مگر تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں مالی معاملات۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو اس دوران آپ کے بینیفٹ ہاؤس کے اندر اتھارت جو ہے وہ ویک پوزیشن ہوگا، جس کے نتیجے میں
आमदनी के अंदर कुछ अप एंड डाउन चलते रहते नजर आएंगे, कुछ ताखीर होती नजर आएगी और उस चेंजिंग्स की वजह से कुछ इश्यूज बन सकते हैं। तो इस दौरान आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन यहाँ पे आपको पहले यानी कि 15 अक्टूबर तक कुछ इश्यूज हैं। 15 अक्टूबर के बाद आप मरकरी की मूवमेंट और सन ट्रांजिट के मामलात के बाद आपके माली मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे और पूरे महीने सैटर्न जो है वो वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, जिसके नतीजे में आप मुश्किलात से बचेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे और अपनी सेविंग्स के जरिए अपने निज़ाम को चलाते नजर आएंगे और मामला बेहतर हो जाएंगे। खुलासा ये है कि अगर आप अपने काम के ऊपर नज़्म ज़ब्त को इम्प्लीमेंट करते हैं, गौर व फिक्र के साथ काम करते हैं, तो यकीनन ये महीना काफ़ी साजगार रहेगा। आपकी तवज्जो, आपकी कामयाबी, ये तमाम सियारों की जगह आपको बचत करनी है, यानी कि अपनी सेविंग्स को बरकरार रखना है। जब आप अपनी सेविंग्स को बरकरार रखेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको फायदा होगा। इस दौरान आपको फजूल खर्चों से बचना है और ज़रूरियात पर ही खर्च करना समझदारी होगी, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। कोशिश करें अपने मन के अंदर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को रोशन करें और अल्लाह ताला से अपने राब्ते को मजबूत करें। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर देखा जाए तो खास तौर पर ये महीना आपके रिलेशंस के लिए बहुत अहम है, जिसमें बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। कुछ दूरियां, कुछ कदूरतें, कुछ नफरतें, कुछ नाचाकियां जो हैं वो खत्म होती नजर आएंगी और इस दौरान आप बहुत ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, अपने रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और ये वक्त आपके अपने रिलेशंस को मजबूत करने का वक्त है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। जब आप इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे तो उस दौरान आपको पहले से ज्यादा चीजें मिल सकती हैं, मगर इसमें एक चीज का ख्याल रखना है। सैटर्न है, सैटर्न जिस जगह पे बैठा हुआ, अगर आप किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो करते हैं और बहुत ज्यादा मामला के ऊपर फोकस कर जाते हैं तो आपके रिलेशन इस दौरान ये भी हो सकता है कि किसी तरह के कुछ मामलात हो सकते हैं। वेनस और जोहरा के आपस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो नजरात हैं, उसकी वजह से कुछ बदनामी वगैरह या इल्ज़ाम तराशी या ऐसे कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। अगर आप अपनी शादी की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो अपनी शादी की जानिब बढ़ने के लिए बेहतरीन वक्त है। मगर एहतियात के साथ, बड़ों के साथ, मशावरत के साथ आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। छोटे छोटे चैलेंजेस हैं मगर उसके ऊपर आपके काबू पा सकते हैं। उसके लिए आपको केतु की रेमेडीज करनी चाहिए। केतु की रेमेडीज करने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान आपको बहस मुबाहिसा से बचना है। अगर आप बहस मुबाहिसा से बच रहे हैं और अपनी फोकस, अपनी तवज्जो के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप यकीनन अपने रिलेशंस को बरकरार रख सकेंगे और अपने रिलेशंस को आगे बढ़ा सकेंगे। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। सेहत के ऊपर देखा जाए, सेहत के मामलात में कुछ हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं कि आपके ऊपर राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जीज के इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप की हेल्थ के इशू, बीमारियां जो हैं आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इस दौरान आपको ना अपनी चीज़ों को बैलेंस सेट करना। वहाँ पे जोहल इस चीज़ की जानिब इशारा कर रहा है कि आपको अपनी रूटीन सेट करनी होगी खाने पीने की, तो फिर और मामला बेहतर हो जाएंगे। तो इस दौरान अगर मुमकिन हो तो अपने रोज़मर्रा मामूलात के अंदर अर्ली मॉर्निंग वॉक को शामिल करें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और रूटीन के ऊपर, और इस दौरान फास्ट फूड से अवॉइड करें। अगर आप फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे और अपनी मतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर तवज्जो देंगे और पानी का इस्तेमाल बेहतर कर लेंगे तो यकीनन आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी और आप मेडिसिन से बच जाएंगे। इस वक्त आपकी सेहत आपकी मतवाज़न ग़िज़ा से जुड़ी हुई है। मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद वो है कि जो आसानी से हजम हो और घर का बना खाना हो। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीवन डू फास्ट फूड है, ऑयली चीज़ें हैं वो खा रहे हैं, तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उससे बचने की कोशिश करें, वो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वॉक, नंगे पाँव घास पे चलना आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। खासतौर पर लियो तुलबा और तुलबात के ऊपर देखा जाए तो उनकी तालीम में बेहतरी देख सकते हैं। इम्तिहानात के अंदर कुछ मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा और तुलबात बतदरीज तरक्की करते नजर आएंगे। तहकीक से जुड़े हुए, AI से जुड़े हुए तुलबा और तुलबात के लिए भी
یہ وقت بہت بہتر ہے، کیونکہ آن لائن سیمینارز ہیں یا پھر چھوٹی موٹی کوئی ورک شاپس کالج سکولز کے اندر ہو رہی ہیں، تو وہ ان کے اندر سیکھنے کی نئی صلاحیت کو اجاگر کریں گی اور آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے ریمیڈیز کی جانب۔ اکتوبر 2025 کی برج اسد کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ان میں سر فہرست قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ایک تو آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر سورہ شمس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور کوشش کریں شام کے وقت نماز مغربین کے بعد، نماز مغرب کے بعد آپ جو ہیں ادا کریں سورہ ملک جو ہے روٹین سے پڑھنا شروع کریں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یا ساتھ میں سورہ توبہ پڑھ لیں نماز مغرب کے بعد۔ آپ کی جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ سالو ہو جائیں گی۔ کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ جب آپ کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے تو یقیناً اس کے ثمرات آپ کی حصے میں آئیں گے اور بہت ساری پازیٹیوٹی آئے گی۔ اس دوران آپ کو صدقات کرنی چاہیے۔ صدقات میں دیکھا جائے تو سنڈے والے دن اورنج کلر کے کپڑے، چنے کی دال مسور اور گھی، اس طرح کی اشیاء جو ہے وہ صدقہ کریں، اور خاص طور پر ضرورت مند خاندان کو راشن کا صدقہ کرنا آپ کے گھر کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کر سکتا ہے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے، اور آپ کے گھر میں برکت لے کر آ سکتا ہے۔ اس ماہ آپ کے لیے گولڈن رنگ کے شیڈز جو ہیں، گولڈ کلر کے شیڈ جو ہیں وہ بہت سوٹ کریں گے۔ ایک نمبرز کی انرجیز آپ کو پازیٹیو انرجی دیتی نظر آئیں گی۔ اور اس کے بعد روز کوارٹرز جو ہے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر رکھیں، یہاں پہ آپ سوتے ہیں وہاں پہ کوئی اس کا لیمپ مل جائے، کوئی راک اینی فارم میں مل جاتی ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے گھر کے اندر سرخ رنگ کے پھولوں کا پودا لگائیں، اور اس کے بعد دمہ کے مریضوں کو ادویات وغیرہ ڈونیٹ کرنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سن کی انرجیز کو بڑھانے کے لیے سنڈے والے دن سونے کے زیورات یا پیلے رنگ کے کپڑے اینی فارم میں آپ پہن سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور ہر منگل والے دن بچوں کو زرد رنگ کی اشیاء صدقہ کریں، یا ان کو کھلائیں یا ان کو پلائیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک جو ہے وہ ضرور آویزاں کریں تاکہ آپ اور آپ کا گھر نحوستوں سے بچا رہے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اللہ نگہبان۔